الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام میں جلوہ افروز تھے، اور آپ نے 3 گناہوں کا ذکر کرا، 3 بڑے گناہوں کا ذکر کرا کہ یہ 3 جو بڑے گناہ کریں گے، یہ ان پر وعید سنائی آپ نے۔ تو 3 بڑے گناہ کیا تھے؟ 3 بڑے گناہوں کا یہ ذکر کرا کہ یہ 3 گناہ کرنے والے یہ جہنم میں جائیں گے۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والا۔ تو کہا کہ یہ 3 گناہوں کا ذکر، 2 گناہوں کا ذکر کرا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی الوہیت میں حصے دار معاذ اللہ یا الہ کہا، اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا معاذ اللہ، تو اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا معاذ اللہ۔ تو کہا یہ ایک تو شرک کا گناہ، اور دوسرا گناہ کون سا؟ والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، والدین کی دل آزاری کرنے والا، ان کے دل کو دکھانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 2 صحابی آئے، جوان صحابی تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اجازت مرحمت فرمائیے کہ ہم غزوے میں ساتھ چلیں، جہاد میں ساتھ چلیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے والدین حیات ہیں؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا ان کی خدمت میں رہو، اور یہی تمہارا جہاد ہے، یعنی والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ تو تیسرا جو گناہ کا ذکر کرا، ان 2 بڑے گناہوں کے بعد، ایک اللہ کے ساتھ شرک، دوسرا والدین کے ساتھ بدسلوکی، اور تیسرا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ، یعنی جو جھوٹ بولتا ہے۔ تیسرے گناہ کا یہ کہا کہ جھوٹ جو ہے یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے میلوں دور ہو جاتے ہیں، اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے، اور یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شراب پیتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، تمام برائیاں مجھ میں ہیں، میں جھوٹ بولتا ہوں، لیکن میں سب ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بتائیے تو میں تاکہ پھر ان برائیوں سے ہٹتا چلا جاؤں، لیکن سب کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، یہ تو بہت آسان کام ہے۔ اب اپنے گھر چلا گیا، رات کو دل ہوا کہ چوری کے لیے نکلوں، پھر خیال آیا اگر چوری کے لیے نکلا، جھوٹ بولنا نہیں ہے، سچ بولوں گا اور اس پہ حد آ جائے گی۔ پھر دل کرا کہ شراب، پھر کہا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ بتانا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کرا، تو شراب کی عادت بھی چھٹ گئی۔ پھر سوچا کہ کوئی زنا کرنے نکلوں، لیکن پھر یہی سوچا کہ اگر زنا کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولنے کا وعدہ کرا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، تو زنا کرا تو سچ بتانا پڑے گا اور اس پہ بھی حد آئے گی۔ اس طرح کرتے کرتے تمام گناہ چھوٹ گئے۔ کیا پتہ چلا؟ تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ جھوٹ، ہر چیز کی جڑ ہے یہ جھوٹ، جس کو ہم بڑی
آسانی سے بول دیتے ہیں. حالانکہ کہا اچھا یہ دیکھیے لعنت کا اگر ہم مزید ترجمہ کریں، اس کی تعریف دیکھیں کیا ہے لعنت کی، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور. لعنت کا جو مزید ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور. یعنی جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ ہر خیر سے دور ہو گیا. تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، گویا جھوٹے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو ہر خیر سے دور ہو گئے. آج افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج جھوٹ ہر جگہ چلتا ہے. یہاں ایک حدیث اور بتاتی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا. آپ نے دیکھا ایک ماں اپنے بچے کو بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بچہ تھوڑا دور بھاگ گیا تھا تو ماں کہہ رہی تھی بیٹا میرے پاس آ کہ میں تجھ کو کچھ دوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کرا کہ کیا تو اسے واقعی کچھ قریب آنے پر دے گی؟ تو انہوں نے کہا، والدہ نے کہا ہاں میں دوں گی. آپ نے فرمایا یہ اچھی بات ہے، اگر تو نے کچھ دینا نہیں ہوتا اور تو کہتی کچھ دوں تو تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا. یعنی کیا پتا چلا؟ بہلانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا، چھوٹے بچے کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا، اور مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، کسی صورت میں کسی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا. آج آپ دیکھیں ہم بہت آسانی کے ساتھ اگر ہم کچھ زندگیوں کے امور دیکھیں، زندگیوں کے معاملات دیکھیے، تو کیا ہوتا ہے؟ کہیں چھٹی چاہیے ہوتی ہے آفس میں یا اسکول میں یا کالجز میں یا کوئی اور معاملات ہوتے ہیں، چھٹی چاہیے ہوتی ہے تو جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں. کہتے ہیں اسی طرح ملے گی چھٹی. بھئی آپ نے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوایا، آپ کو ڈر نہیں لگا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اور یہ جھوٹا نام ہی اس کا جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، تو آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کہا اس کے بغیر حضرت چھٹی نہیں مل سکتی، جناب اس کے بغیر چھٹی نہیں ملتی، یہ مجبوری ہے. تو آپ نے صرف ایک جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوایا، اس میں کتنے لوگوں کو انوالو کرا. سب سے پہلے وہ ڈاکٹر جس نے آپ کو جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کے دیا، وہ بھی ملوث ہو گیا آپ کے گناہ میں، اس کے حصے میں بھی گناہ آنا شروع ہو گیا. پھر وہ جہاں پرنٹ ہو کر وہ سرٹیفکیٹ آیا اور جنہوں نے اس کو لکھا وہ بھی انوالو. یعنی گویا اچھا اب ایک اور بات، ہم اکثر چیزوں پہ ہم سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں جھوٹے. تو آپ سوچیں کہ جس جگہ سے آپ نے پرنٹ کروایا یا جس ادارے سے آپ نے وہ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ یا کوئی بھی سرٹیفکیٹ بنوایا، تو کیا ان کو آپ نے یہ کہہ کر بنوایا کہ بھئی یہ کام کر دو، یہ نیکی کا کام ہے، میری مشکل آسان ہو جائے گی؟ نہیں، انہوں نے بھی آپ سے بھاری بھرکم رشوت لے کر بنایا. ایک اور گناہ، یعنی انہوں نے بھی رشوت لی. آپ کی وجہ سے کتنے لوگ گناہ میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک معاشرے کو آپ لپیٹ رہے ہیں گناہ میں، اور انہوں نے بھی بھاری بھرکم رشوت لے کے آپ کو وہ بنا کے دیا میڈیکل سرٹیفکیٹ. پھر اگر آپ نے جاب کے لیے بنوایا تو کیا ہوا؟ اب وہ جتنے دن آپ نے جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ پہ دن لکھوائے کہ میں 15 دن کے لیے ڈاکٹر نے مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا ہے کہ میں جاب کے لیے آؤں، 15 دن کی جو سیلری آپ کو مل رہی ہے وہ سراسر حرام. کتنے گناہ، ایک جھوٹ کتنے گناہ کروا رہا ہے. ایک جھوٹ سے ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو ان گناہوں میں ملوث کر رہے ہیں. اور ایک جھوٹ کہتے ہیں، وہ دانا لوگ کہتے تھے نا، ایک جھوٹ جو ہے اس کی وجہ سے 10 جھوٹ یا 100 جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں اس جھوٹ کو قائم رکھنے کے لیے. تو کس قدر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور سب سے اہم چیز اس کی رحمت سے ہم دور ہو رہے ہیں. آج ہر جگہ کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں رہی، کمائی میں برکت نہیں رہی، چیزوں میں برکت ختم ہو گئی ہے. ہماری فضائیں جو ہمارے اطراف کی ہیں وہاں جھوٹ کی کثافت پھیل چکی ہے، جھوٹ کی گندگی پھیل چکی ہے. آپ شاپنگ کرنے جاتے ہو تو جھوٹ، جس سے آپ شاپنگ کر رہے ہو وہ بھی جھوٹ.
आप भी झूठ। एक शॉप पर आप पहुँचे और आपने कहा कि ये भाई किस तरह लगाए हैं ये फल, उसने आपको जवाब दिया कि इस भाव लगाए हैं। आपने क्या कहा, लेकिन पीछे वाला दुकानदार तो इस भाव दे रहा है, हालांकि आपका पहला दुकानदार वही है। उसने भी आपको झूठ, वो भी कहेगा आपके लिए सिर्फ यही, आपके लिए ये कीमत है और किसी के लिए नहीं, यहाँ झूठ। फिर जवाबन आपने भी झूठ बोला, नहीं पीछे वाला इतने के भाव के दे रहा है, ये भी झूठ। फिर हम कहते हैं बरकतें ख़त्म हो गई हमारे पास से और आसानियाँ नहीं रहीं। जब अल्लाह की नाराज़गी मोल ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और ख़ुद सोचे रहमत के फरिश्ते मीलों दूर हो जाते हैं। झूठ जो बोलता है उसके मुंह से ऐसी बदबू आती कि रहमत के फरिश्ते उससे मीलों दूर हो जाते हैं। तो बरकतें कैसे कायम रहें? आज हमने झूठ को एक अपना समझें कि एक फ़न समझा हुआ है। आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, अगर आपने अपनी कंपनी के ब्रांड को अच्छा ना कहा और उसकी बुराइयां जाहिर की, उसके ऐब जाहिर करे, तो कंपनी आपको लात मार देगी, निकाल देगी आपको। आप जितने झूठ बोलेंगे कंपनी उतना ही आपको अपने पास ना सिर्फ रखेगी बल्कि आपकी तनख्वाह में इजाफा कर देगी। टोटल मतलब झूठ झूठ झूठ, और जितना झूठ उतना ही कामयाबियाँ। जितना झूठ बोलेगा उतना कामयाब सेल्समैन, उतना कामयाब बिजनेसमैन, और अगर सच बोलेगा तो माज़अल्लाह आज के मुआशरे की रोशनी में, आज के माहौल की रोशनी में बेवकूफ़ अहमक, जिसे कारोबार करने का सलीका तरीका नहीं आता, जिसे जॉब करने का तरीका और सलीका नहीं आता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदा खदीजातुल कुबरा का तिजारती सामान लेकर तशरीफ़ लेकर गए, और आपके साथ सैयदा खदीजा का एक ग़ुलाम था मैसरा, तो उसने आकर जो सैयदा खदीजा को जो उमूर देखे तो बताए कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ में जो ऐब है वो ऐब बयान करके, जो ख़रीदने वाले आते हैं उनमें वो ऐब बयान करते थे कि ये ऐब है इसमें और ये खूबी है, और ये तरीका बताया, ये तरीका बता दिया गया कि अगर तुम अपने माल के ऐब भी बयान करो, उनकी खूबियों के साथ उनके ऐब भी बयान करो, तो क्या होगा, अल्लाह ताला तुम्हें दुगना नफ़ा देगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तिजारती सफ़र जो था बहुत कामयाब, सैयदा खदीजा को इस सफ़र में जितना नफ़ा हुआ इससे कबल इतना नहीं हुआ था। तो क्या कहा कि सच बोल के बताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तिजारत करनी है तो सच्चाई के साथ हो सकती है, लेकिन नीयत हो रब की रज़ा, नीयत रब की रज़ा हो तो अल्लाह ताला तुम्हें उसमें भी नफ़ा देगा। एक धोखा दे के हम किसी को अपना माल अच्छे तरीके से या अपनी बात धोखा दे के झूठ बोल के मनवा तो सकते हैं, वक्ती तौर पे हमारी वाहवाह भी होगी, लेकिन अल्लाह के यहाँ हमारा क्या हाल होगा। और फिर उसके बाद दूसरी बात ये कि जब लोगों में एक ना एक दिन वो झूठ खुलेगा और फिर लोग हमारी क्या कदर करेंगे, क्या तौक़ीर होगी, कुछ भी नहीं होगा। वक्ती तौर पे आपको बहुत नफ़ा हो गया, वक्ती तौर पे आपने झूठ बोल दिया, वक्ती तौर पे आपने सारे मामलात अच्छे कर लिए, खुश हुए, मैंने लोगों को बड़ा कमाल का धोखा दिया है, मैं कैसे महारत से झूठ बोला मैंने, लेकिन क्या है अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा और फिर लोग एतबार। और इस्लाम में तो ये है, कहा जाता है कि जो लोग, कुरान करीम की आयत में सूरह नूर में ये आया है, जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं और फिर उस पर कोई शरई गवाह नहीं लाएं, 4 गवाह नहीं लाएं, तो क्या है, उन्हीं को 80 कोड़े लगाओ और आइंदा से उनकी गवाही कभी ना कबूल करना, आइंदा से उनकी गवाही को कभी कबूल ना करना। एक मर्तबा झूठी बात साबित हो जाए, अब उसकी गवाही को कभी कबूल ना करना। कुरान पाक तो ये हुक्म दे रहा है, जो एक मर्तबा झूठा साबित हो जाए
اب اس کی کبھی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں ہمارے عدالتوں میں، ہمارے کورٹس جو ہیں، وہاں کیا ہوتا کیا ہے، سچے گواہ آپ کو نہیں ملیں گے، لوگ ڈرے سہمے، عزت دار لوگ کہ ان عدالتوں کے چکروں میں کیا پڑیں، ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے، اور وہاں آپ کو سارے پروفیشنل پیسے لے کر گواہی دینے والے مفاد پرست اور ایسے لوگ گواہی کے لیے ملیں گے، زیادہ تر جن کے چہرہ ہی بتا رہا ہوتا ہے یہ اول درجے کا جھوٹا ہے۔ اور کیا معاملات ہوتے ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھلوائی جاتی ہے کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا، اور دل میں، اچھا یہاں الفاظ تو زبان سے نکل رہے ہیں اور دل کہہ رہا ہے کہ جھوٹی بات کرنی ہے، اور دل میں یہی ہے کہ یہ گواہی اس کے خلاف ہی ہونی ہے۔ ہم مسلمان کیسے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 بڑے گناہوں کا ذکر کرا، اس میں تیسرا گناہ جھوٹ ہے، اور تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ جھوٹ، اور ہم اسی میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسی میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، دھوکہ، جب جھوٹ بولا تو دھوکہ بھی دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ دھوکے باز کبھی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا۔ آپ نے تو یہ فرمایا، لیکن کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کا کوئی شعور نہیں۔ اچھا یہ چلتا کہاں سے سلسلہ ہے؟ آئیے ہم پیچھے کی جانب چلتے ہیں، آج کے حالات کی ہم روشنی میں دیکھیں، اگر ہم دیکھیں یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے تو پتہ چلتا ہے ہمارے گھروں کے ماحول ایسے ہیں۔ مائیں فون پر گھنٹوں دوستوں سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے باتیں کرتی ہیں، اور وہ معصوم ذہن کا بچہ جسے آپ کھیل میں ملوث دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھیل رہا ہے، کھلونوں میں مگن ہے، در حقیقت اس کے کان آپ کی طرف ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بات یوں ہے، میں تو گھر میں یوں دیکھ رہا ہوں، اور ماں تو یہ فون پر کچھ اور ہی جھوٹ بول رہی ہے۔ اب اس کے معصوم ذہن میں یہ صلاحیت کرتی چلی جاتی ہے بات کہ جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم لاشعوری طور پہ اپنے معصوم بچوں کے ذہنوں میں یہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ بولنا بری بات نہیں ہے۔ جب فون پر ہم رشتہ داروں سے، بہنوں سے، سسرال والوں سے جھوٹ بول رہے ہوں گے تو پھر بچہ وہ دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، چاہے وہ کھلونوں میں مگن ہے لیکن اس کا ذہن آپ کی طرف ہے۔ پھر اس کے بعد رات کو جب سب ڈائننگ ٹیبل پہ اکٹھا ہوتے ہیں تو والد صاحب کے، آفس کے دوستوں کے، آفس کے کولیگز کے فون آ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے بچہ، بظاہر کھانا کھا رہا ہوتا ہے لیکن اپنے والد صاحب کے 10 جھوٹ سن رہا ہوتا ہے، اور بچے کا معصوم ذہن انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں در حقیقت، اور وہیں بسا اوقات ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں میں آؤٹ آف سٹی ہوں۔ تو سب سے برائی کا آغاز اور ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہمارے گھروں سے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے آج ہماری باتوں کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے شروع سے تو ان کے سامنے جھوٹ بولا ہے، لوگوں کو چکر دیے ہیں، اور ہم گھوسٹ بنے رہے، یعنی شہر میں ہوتے ہوئے کہتے ہیں شہر میں نہیں ہے۔ تو بچے ہماری باتوں کو اہمیت اس لیے نہیں دے رہے، یہ ماں یہ باپ جھوٹ بولتے رہے، یہ مجھ سے بھی شاید جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مجھ سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو ان کے پھر یہی ہوتا ہے، لاشعوری طور پہ ذہن میں فیڈ ہوتا جاتا ہے، میموری میں فیڈ ہوتا جاتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ اتنی بری نہیں، اگر بری ہوتی تو میری ماں ایسا کیوں کرتی، اگر بری ہوتی تو میرا باپ ایسا کیوں کرتا۔ تو بڑی ضرورت ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولین درسگاہیں ماں کی گود، اس گود میں، حتیٰ کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں، آج ہم اسلام کی نہیں سنتے لیکن ڈاکٹرز کی، میڈیکل سائنس کی ہم سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں 6 ماہ کا بچہ بھی یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اس کے اطراف میں ہو کیا رہا ہے۔
وہ بھی یہ محسوس کرتا ہے. ہم یہ چیز دیکھتے ہی نہیں، اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں. حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ ہے، اور ماں جس طرح ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر ماں پیٹ میں بچہ ہے تو ماں کو خوش رکھو، بچے پہ مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر ماں غمگین رہے گی تو بچے پہ منفی اثرات مرتب ہوں گے. تو ہم تو لے کے اس وقت سے لے کے ان کی تربیت کا جو وقت ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ کی رخصتی 9 برس کی عمر میں کیوں ہوئی؟ 6 برس کی عمر میں نکاح، روایات میں آتا ہے 9 برس کی عمر میں کیوں ہوئی؟ 9 برس کی عمر جو ہوتی ہے یہ فل ایک پیک کا وقت ہوتا ہے کہ تربیت ٹریننگ شروع، اور اس سے پہلے کی تربیت جو پرائمری جسے ہم کہیں وہ تربیت کہاں؟ ابو بکر صدیق اور ام رومان کے گھر، ایسی جلیل القدر ہستیوں کے پاس ہوئی. اور اس کے بعد جو اعلیٰ ٹریننگ ہوئی وہ کہاں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اور 9 سے لے کے 18 برس تک سرکار کی رفاقت میں رہی، بہترین سیکھنے کا ٹائم تھا یہ. اور 18 برس کی عمر تھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا. ہم یہی قیمتی دور جو عمر کا ہے، ہم یہ بچوں کا اپنے خاندانی جھگڑے، اپنے دوستوں کے جھگڑے اور ان کو چکر دینے میں بچوں کو انوالو کر لیتے ہیں. نہیں بھی کریں تو وہ سن رہے ہوتے ہیں ان کے طرف میں ہو کیا رہا ہے، اس میں ان کو تباہ کر دیتے ہیں اپنی اولادوں کو. اور پھر چاہتے ہیں کہ یہ اب بچہ 30 کا ہو گیا، 25 کا ہو گیا، 20 کا ہو گیا، ہمارا فرما بردار کیوں نہیں ہے؟ یہ نافرمانی، یہ سنی انسنی کیوں کر دیتا ہے؟ یہ ہماری باتوں کو ہلکا کیوں لیتا ہے؟ یہ کیوں نہیں توجہ دیتا؟ اور پھر ہم اندر ہی اندر کڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بیج ہم نے خود اپنے ہاتھوں بویا ہوتا ہے. تو آج سے یہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ جھوٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے، اپنے گھروں سے، اپنے بچوں کے سامنے اس طرح کی، اور ویسے بھی نہیں کرنی. جب ہم بچوں سے ڈر رہے ہیں بچوں کی تربیت کے لیے، تو اپنے رب کے سامنے کیوں کریں؟ وہ تو ہر جگہ ہے، بچے تو کہیں ہوتے ہیں کہیں نہیں، ہمارا رب تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ہم یہی نیت کر لیں کہ نہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 3 بڑے گناہوں میں سے تیسرا جھوٹ ہے، جھوٹی بات ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ لعنت ہو جھوٹوں پر، تو یہ چیز تو ہم نے اپنی زندگیوں میں رکھنی نہیں، مائنس کر دینی ہے، تاکہ اس کا وبال، اور یہ جھوٹ جو اگر ایک جھوٹ کو ہم گھر میں داخل کر لیتے ہیں یا اپنے کاروبار میں داخل کر لیتے ہیں، تو یہ جھوٹ اپنے پیچھے، کیونکہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اپنے پیچھے تمام برائیاں لے کے آپ کے گھر میں یا آپ کے کاروبار میں داخل ہو جائے گا، اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے. آج سے نیت کریں کہ یا اللہ ہم نے جھوٹ، تو توفیق دے نیت ہماری، کیونکہ تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. مالک تو توفیق دے نیتیں ہماری، جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ بولیں گے، اور نہ ہی کسی کے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ اس کو ہماری وجہ سے مجبوراً جھوٹ بولنا پڑے. یہ نیت کر لیں، آپ نیت کر لیں تو یقین جانیے توفیق رب عطا فرمائے گا، اور آسانیاں اس کی جانب سے ہوں گی انشاءاللہ. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم.